اچھا مجھے بتائیں سارا, مجھے پتہ ہے بڑی کوئی انٹرسٹنگ کہانی ہے, ڈرامہ کیسا آیا آپ کے پاس؟ اور ہم لوگ لائک امانت شوٹ کر رہے تھے, بہن بھائی سیریسلی تو ہم لوگ امانت شوٹ کر رہے تھے, تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پروڈکشن ہاؤس کا بھی شوٹ کر رہی تھی. وہ کوئی 3-4 دن ہوئے ہوں گے, تو نا مجھے کچھ اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی. یو نو وی گو ٹو اے سیٹ اینڈ دین یو ڈونٹ فیل دیٹ تھنگ فار دا کیریکٹر, یو نو وٹ ایور اٹ از. سو وہ چل رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی چل رہا تھا, تو مجھے انیلا کی کال آئی تھی بیچ میں. شی سیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ مومل پروڈکشن سے. یس. سو آئی سیڈ کہ میں بس فارغ ہی ہوں, بکاز میرے لیے وہ پروجیکٹ تو فارغ ہی تھا, کہ آئی ہیو ٹائم. سو شی سیڈ اچھا تم آؤ اور تمہیں نا اسامہ سے میٹنگ کروانی ہے. اوکے. سو آئی وینٹ دیئر ٹو دا آفس اینڈ دین ہی واز ایٹ سم ادر شوٹ. سو شی سیڈ کہ تم نا ان سے وہیں جا کے مل لو. ٹھیک ہے میں وہاں چلی جاتی. میں وہاں گئی. سو میری وہ آئیں کچھ 15-20 منٹ بعد. مطلب پہلی ملاقات سے انتظار کروا رہے تھے؟ پہلے ہی یہ انتظار کی کہانی ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں, ابھی دوبارہ بھی بات کریں گے. انہوں نے کافی ہماری ڈیٹیل میں بات ہوئی, لائک فرام ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو, اینڈ ہی آسک کہ تمہارے لیے ایکٹنگ کیا ہے, اینڈ دین انہوں نے سارے سوال کرنے کے بعد انہوں نے بولا تم مجھ سے سوال کرو, بیکاز آئی وانٹ کہ ایکول ہونا چاہیے انسان کو. تو میں نے ان سے سب سے پہلا سوال کیا, آپ کی شوٹ ٹائمنگس کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شوٹ لیٹ مین. اچھا دیکھو میں صبح جاتا ہوں سائیکلنگ پہ, تو میں نے تو 10 بجے پیک کرنا, بس دس جو بھی میں کر رہی ہوں یہ. سو دین وہاں نا ایک ایکٹر تھی, اور وہ میرے نا جو میں پروجیکٹ کری تھی اس میں بھی تھی. تو نا وہ جو پروڈکشن ہاؤس تھا, وہ یہ ڈیٹس کینسل کر رہے تھے. سو آئی ایم ٹیلنگ دس ان اے ویری پازیٹیو نوٹ. اوکے. سو آئی آسکڈ ہر کہ آپ کی بھی ڈیٹس کینسل ہو رہی ہیں, اینڈ شی وینٹ سائلنٹ. اوکے. سو دیٹ سائلنس یو نو ہیز سم تھنگ ٹو سے. ایسے ہی آپ کو ٹھیک ہے, یہ ہنٹ ہے. ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں نے نیکسٹ ای ڈی کو کال کی. میں دیکھیں اب آپ نے نکال تو دیا ہے مجھے ڈرامے سے, مجھے بغیر بتائے. اینڈ دے ڈیڈ ٹل دس ڈیٹ کال می اینڈ سیڈ یو آر آؤٹ آف دا ڈراما. They have not called you and said it. بس وہ کینسل کر رہے ہیں ڈیٹ. اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے آج کے in this day. یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. اور یہ مزے کی بات یہ سرہا کے ساتھ ہوا ہے, who is like yeah I'm just speechless. So what happened after 4 days? So I begged that ED کہ آپ میرا سوٹ کیس عموماً ہم لوگ سیٹ پہ رکھ دیتے ہیں, اسے وہ بھجوا دیں. وہ بھجوا دیا. اس کے بعد بھی no one from the production called me and said you're out of the drama, you know, they didn't care. So on a good note, because I had a lot of time to just work on this project. Yeah. So then I went for the meeting again. Then انہوں نے مجھے جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ویٹ کروایا. ویٹ کرانا تو کوئی وہ پیشنس ٹیسٹ کر رہے تھے آپ کا. بائی دا وے ان کا کہنا یہ ہے, اگر آپ ان کا ورژن سنا ہے تو. میں نے سنا. سو انہوں نے مجھے کوئی 1-2 سیزنس ریکمینڈ کیے. پہلے ایک کیا. پہلے تو انہوں نے بولا آپ اسکرپٹ پڑھ کے آئیں. تو میں نے 1 ہفتے میں اسکرپٹ پڑھی. 1 ہفتے بھی نہیں, میرے پاس 3-4 دن تھے, اس سے زیادہ نہیں تھا. آئی ریڈ اٹ اینڈ آئی وینٹ بیک, وی ڈسکسڈ, اینڈ دین ہی سیڈ جاؤ فرائڈ دیکھ کر آؤ. سو میں نے وہ دیکھا. وہ کافی انٹینس سیزن تھا. تو اس میں کوئی ایک کیریکٹر بولا تھا یہ کہ سارے بیسکلی نہیں, ہی سیڈ جسٹ واچ اینڈ سی ہاؤ the thing has been under control. مطلب وہ کیسے ایک لڑکی یا ایک شخص کو کس طرح سے کنٹرول میں کرتے ہیں, اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر کوئی اٹکتا ہے تو کس طریقے سے اٹکتا ہے, اگر کوئی سانس روکتا ہے تو کیسے روکتا ہے. سو دین آئی وینٹ بیک, وی ڈسکس, دین ہی سیڈ جاؤ جا کے ایلینس دیکھ کے آؤ. ہم نے ایلینس دیکھی. پھر ہم گئے اینڈ دین اس پہ ڈسکشن ہوئی. دین ہی سیڈ کہ جو ہے تم نا فجر کے سارے جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس لکھ کے مجھے بتاؤ. وہ بتایا جیسے جو تمہاری لائف میں جو فجر کے ساتھ کنیکشن ہو, جو تمہیں لگتا ہے تم اس چیز سے گزری ہوئی ہو, تم وہ لکھ کے مجھے بتاؤ. سو آئی یو نو بیکاز آئی ڈن دیز کائنڈ آف ایکسرسائزز ان مائی لائک یونیورسٹی ایز ویل. سو میں نے لکھ کے دیے. میں نے اسے کہ اچھا اب تم جاؤ, اب تم نیکسٹ ٹائم آنا اور مجھے تم کوئی 3 سین جو ہے نا وہ پریپیئر کر کے لانا. اور سین آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا, مرضی پہ چھوڑ دیا. سو پھر میں گئی اینڈ دین اگین آئی تھنک آئی واز دیئر فار این آور اور مور. دین اس کے بعد وہ آئے, انہوں نے مجھے بولا کہ چلو اب کر کے دکھاؤ تم نے جو سوچا ہے. دین آئی ڈڈ دیٹ سین. جب میں پہلی دفعہ اپنی امی کو بتاتی ہوں کہ بسام تنگ کرتا ہے. سو آئی ڈڈ دیٹ سین اینڈ دین ہی از لائک اوکے فائن ناؤ لیٹس میٹ آن سیٹ. سو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. اور آپ کی کہانی؟ میری کہانی اس ڈرامے کی سے ایکچولی سرا سے ریلیٹڈ ہے. مزے کی بات یہ تھی کہ سرا سے پہلے ایک سپر اسٹار جو تھی وہ کاسٹڈ تھی اس کے لیے. اچھا, اس سپر اسٹار نے انکار کر دیا کہ میں نے ہارون شاہد کے ساتھ نہیں کام کرنا. Oh my goodness, seriously? Yeah, because آج میں یہ بات کھل کے کروں گا, بڑا مزہ آئے گا مجھے. مجھے ایک
آپ سے شوق ملا اور اب میں دوسرا یا سو شی سیڈ آپ کو یہ بات کیسے کیوں بتا دیتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بولا بٹ آپ کو یہ کیوں بتائی گئی کہ وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی؟ پارٹ آف دا گیم شاید کہہ لیں اس کو کہ یار ایسے ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ اس ٹائم پہ مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں when you're signing people. خیر اینی ویز سو انہوں نے اس ایکٹریس نے منع کر دیا کہ جی میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا. مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیوں منع کیا, مگر مزے کی بات یہ ہے اور میں اب بھی یہ کھلے عام پوری دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ یار آئی تھنک جو سرا نے کیا ہے اس ڈرامے میں شاید ہی اور کوئی ایکٹریس پاکستان میں ہوں جو کہ اس طریقے سے اس کو پل آف کریں. سو آئی تھنک وی ور لکی. اور یہ ہے یہ اللہ میاں جو ہے وہ آپ کو بیلنسنگ ایک ایکٹ کرتے ہیں. سو اس نے اگر منع کیا اور اس نے اپنی ریزنس کی وجہ سے منع کیا, آئی بلیو کہ وہ اس کو 20 اور ڈرامے لگیں گے وہ اتنا کام کر لے جتنا سرا نے اس میں کیا. سو آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ آئی بیکیم اے پارٹ آف دس تھرو سم تھنگ وین I felt at a point جہاں میں کہہ رہا تھا کہ اچھا چلے میں نہیں کرتا. ہاں اچھا آپ نے بولا کہ میں نہیں کرتا. میں نے کہا یار اگر اتنا مسئلہ ہے اینڈ آپ کو obviously چہروں کی ضرورت ہے, but I'd also give Momal the credit for this, that they put their foot down and they said no, you can't dictate to us کہ کون ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے. In fact she was coming up and suggesting other names to play Saim. بٹ اگین جو قسمت میں ہوتا ہے اور جو آپ کو ملنا ہے وہ تو ملے گا, اور وہ ایسے ہی ہوا. اینڈ اگین آئی کیپ آن, آئی ایون ٹولڈ ہر دس کہ یار تم نے تو کمال کر دیا, یو ایکچولی میڈ می ون اے پرسنل وار ایٹ ون اینڈ کے. دیٹس ٹرو, دیٹس ٹرو. اور دیکھیں فجر نے ہی سائم کو, دونوں کی کیمسٹری, فجر کے بغیر سائم نہیں, سائم کے بغیر فجر نہیں. آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم when I was here in the interview and he said کہ یار I think you're not getting the kind of projects that you, and تب بھی یہ اسکرپٹ میں نے سنی ہوئی تھی, تب this script has gone to so many directors, اور یہ میں نے کوئی 2 جگہ سے مجھے پتا تھا یہ ہے, اور مجھے اسٹوری کبھی نہیں پتا تھی until I read it, but I knew that there was a script like this. So وہ کوئی 1.5 سال سے یہ اسکرپٹ جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہی تھی. اسکرپٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے ایکٹر کا نام, ایسے ہی ہے اسکرپٹ پہ لکھا ہوتا ہے. بالکل. بٹ مجھے بتائیں یہ جو اسٹٹر کرنے کا پورا پروسیس ہے فجر کا, یہ لکھا ہوا تھا, آپ نے اس کو ڈیولپ کیا, ڈائریکٹر نے بولا, اور اس کی پریکٹس کیسے کی آپ نے؟ اچھا جب میں نے آڈیشن دیا تھا تو میں نے آڈیشن ایسے ہی دیا تھا. او تو یہ اسکرپٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا؟ نہیں. سو دین بٹ یہ تو یہ آپ کی اپنی کریشن تھی. یا سو اینڈ دین ہم جب سیٹ پہ گئے تو ہی سیڈ کہ جب ایک چیز آپ ایک دم سے 5ویں سین میں نہیں کر سکتے, اگر وہ ایک سین میں ہے تو وہ پورے تھرو آؤٹ چلے گی. سو اگر کسی بچے کا کوئی بچپن برا گزرا ہوگا اور اس میں ایک بیماری ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ہمیشہ رہے گا. سو آئی تھنک وہ پھر ہم نے شروع سے لے کے اینڈ تک ہم نے رکھا اس چیز کو, بیکاز آپ ایک دم سے کسی چیز سے نہیں نکل سکتے. بالکل. اینڈ آئی ہیو ٹو سے کہ آپ 1 منٹ کے لیے بھی سلپ نہیں کرتی اپنے کیریکٹر کے لیے. اٹ از سو امیزنگ, آئی مین بیکاز اٹس ڈیفیکلٹ کہ بات کرتے کرتے اس میں یہ ڈالنا کہ اس جگہ میں تھوڑا سا رکوں گی, پھر میں 2 جملے صحیح بول کے پھر میں یہاں رک کے گیپ پاز دوں گی یا میں اسٹارٹر کروں گی. سو یہ it's I think with time and I think everyone was really supportive, especially Usam bhai was really supportive, and actually he was so into this project that he actually had a lot of patience as well کہ نہیں یہ تو کرنا ہی ہے. بٹ آپ یہ پریکٹس کرتی تھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یا کس طریقے سے, یا بس وہ جب رول میں جاتی ہو تو خود ہی آ جاتا ہے؟ نہیں, I just used to do it. I basically I think میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوگا نہیں بتایا ہوگا that I observe a lot. So اگر کوئی چیز مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے ایسے کی ہے یا وہ وہاں ایسے بیٹھے ہیں تو وہ پاؤں ایسے کر رہے ہیں تو شاید ان کا کوئی الگ کیفیت ہوگی دماغ کی, تو وہ میرے یہاں رہ جاتی ہے. اف آئی واچ اے بیگر اور اس نے کچھ موومنٹ کیا تو وہ میرے یہاں رہ جاتی ہے. سو اگر وہ چیز میرے سامنے آتی ہے انسٹنٹلی ڈو اٹ. So I'm like a copycat sort of a thing. So I take things from. I'm going to come back on this. But ہارون مجھے آپ بتائیں آپ کا جو کیریکٹر ہے بہت ہی جینٹل, بڑا سنبھلا ہوا انسان, بڑا رسپیکٹفل اور بہت ڈیسنٹ انسان ہے. یہ دیکھا جائے تو لگتا ہے بڑا آسان ہوگا, بٹ مجھے لگتا ہے یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ایک خاص قسم کی وائب دینی ہے ود ویری سٹل ایکسپریشنز, یو نو. تو یہ اس میں کیا چیلنج تھا آپ کے دماغ میں, کیا چل رہا تھا کہ میں سائم کو کیسے کروں گا, کیا کانورسیشن ہوئی آپ کی اور اسامہ کی؟ ایک جو چیز مجھے لگتا ہے نا کہ جو ہم عموماً ڈراموں میں کر جاتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اوور ایکٹ
کرتے ہیں, بالکل اوور ایکسپریس کر جاتے ہیں کہ وہ چیخ رہی ہے تو یہ بھی آگے سے چھلانگ مار دے گا اور گر جائے گا اور وہ کر لے گا. وہ نہیں ایسا کرے گا. اینڈ میری اپنی لرننگ ہمیشہ سے یہ ہے کہ یار آپ انڈر ایکٹ اگر کر جاؤ نا کسی چیز کو, وہ پھر بھی آڈینس کو یو نو دل اسٹل بائی اٹ rather than کہ میں کسی چیز کو اوور ایکٹ کروں. سو آئی تھنک سائم majority of the time has been under acting most of the scenes, اور وہ under acting کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے کہ یار just act normal and just do not act. تو وہ میں نے ہر سین کے اندر مطلب بولتے ہوئے بھی اس کو بڑا ہی کچھ چیزیں کبھی بار سمجھ بھی نہیں آتی بول کیا رہا ہے, یہ کیا کہہ گیا. It used to look so natural that آپ کبھی نہیں آپ actually relate کریں گے سائم سے کہ یار اگر یہ یوں بھی کر رہا ہے تو آپ ریلیٹ کریں گے, پتہ ہے بیچارہ